حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور اکثر وہ جمعہ کا خطبہ دیتے تو ایک بات کہتے، اے لوگوں، نیکی کے کاموں کو لازم پکڑو اور اس جن کو یاد رکھو۔ کہتے ہم سمجھے نہیں کہ کون سے جن کی بات ہے، کیا بات کر رہے تھے، آخر وہ کون سا جن ہے کہ جس کو یاد رکھا جائے۔ اس طریقے کی باتیں آ رہی تھیں تو میں نے ایک شخص کو ساتھ میں لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت علی اس ٹائم بیت المال میں تھے۔ جانے کے بعد سلام کیا اور کہا، اے علی، آپ نے جو جمعہ میں خطبہ دیا تھا، آپ نے کہا تھا نیکی کے کاموں کو پکڑو اور جن کو یاد رکھو، وہ کون سا جن ہے جس کو یاد رکھا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس جن کے بارے میں نہیں پتا، وہ کون سا جن ہے، کہاں کا ہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں اس جن کے بارے میں نہیں پتا ہے، آپ سے پوچھنے کے لیے تو آئے ہیں، آپ بتائیے، آپ فرمائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ جو تھا وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے گیا تھا، تو اس قافلے میں کافی لوگ تھے۔ یہ قافلہ راستہ بھٹک گیا اور راستہ بھٹکتے ہوئے یہ چلے گئے، تو راستے میں ان کو پیاس بھی لگی، ان کے جانور بھی تھک چکے تھے، تو وہاں پر یہ آرام کرنے لگے۔ جب سو رہے تھے، سونے سے پہلے ان کا جو سردار تھا وہ کہنے لگا کہ تم لوگ تسلی کرو، صبر رکھو، ہم لوگ پانی کے قریب ہی ہیں، ہم بہت جلد پانی پیئیں گے۔ پیاس بھی انہیں شدید لگی تھی کیونکہ راستہ بھٹک چکے تھے۔ تو ایک جگہ پر یہ لوگ آرام کرنے لگے، کچھ لوگ سو گئے، ایک نوجوان تھا وہ سویا نہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا اژدہا آیا اور وہ اس قافلے کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس قافلے میں ایک نوجوان جاگ رہا تھا، وہ اس اژدہے کو اس نے دیکھ لیا، ڈر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اژدہا ایک بوڑھے کے پاس جا کے اس کے قریب پہنچا، تو جیسے ہی اس بوڑھے انسان کے قریب پہنچا تو یہ نوجوان ڈر گیا کہ کہیں اس کو ڈس نہ لے، تو اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈا اس اژدہے کو مارا۔ جیسے اس اژدہے کو مارا تو ڈنڈا جو تھا وہ اژدہے کو نہیں لگا، اس کا نشانہ چوک گیا، تو اژدہا وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں سارے لوگ اٹھ گئے، وہاں پر ہاہاکار بچ گئی، کیا ہوا، یہ کیا چیز تھی؟ اس نے کہا یہ اژدہا تھا، وہ بہت بڑا اژدہا تھا، یہ اس بوڑھے کو ڈسنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ اس کو ڈسنا نہیں چاہتا تھا، وہ وہاں پر ارد گرد میں چکر لگا رہا تھا۔ یہ ڈر گیا کہ حالانکہ ہو سکتا ہے یہ ڈسنا چاہتا ہو، تو سارے لوگ بیدار ہو گئے تھے۔ اژدہا چلا گیا تو یہ لوگ سو گئے، اور پھر بعد میں جب صبح میں اٹھے تو پھر انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی پر وہی اژدہا بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا اژدہا، اور اسی پہاڑی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی ہر طریقے سے مدد فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستہ بھٹک چکے تھے، اب وہ اژدہا پہاڑی پر بیٹھا تھا، یہ راستہ بھٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب اژدہا دیکھا ڈر گئے، قافلے میں ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے، اتنا بڑا اژدہا، اس سے پہلے اتنا بڑا اژدہا نہیں دیکھا۔ تو وہ اژدہا جو پہاڑی پر بیٹھا تھا وہ بولتا ہے، اس نے بولنا شروع کیا کہ سنو اے لوگو، سنو، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں ڈر پانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے، اژدہا بول رہا ہے۔ اس نے کہا سنو، میں تمہیں تعجب میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تم لوگ بھٹک گئے تھے، اسی لیے میں یہاں پر آیا اور تمہارے قافلے کے ارد گرد گھوما، اور اب میں تمہیں راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھ سے ڈرو مت، میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتا ہوں، میں ایسا اژدہا ہوں جو بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھاتا ہوں، راستہ بتاتا ہوں، میرا یہی کام ہے۔ تم لوگ پانی تلاش میں ہو نا، پانی تلاش کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں پانی تلاش کر رہے ہیں۔ کہا سنو، پانی تمہیں تب ملے گا جب تم اپنے جانوروں کو پہلے آرام دو گے۔ تم نے اپنے جانوروں کو بہت تھکا لیا ہے، آرام سے بیٹھو، ان کو بھی سکون دلاؤ، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھو گے، ایک ٹیلا ملے گا، اس کے پیچھے تمہیں پانی کا چشمہ مل جائے گا۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، پہلے اپنے جانوروں کو آرام دلایا، ان کو سکون سے بٹھالا، اور پھر یہ وہاں سے چلے۔ تو واقعی جو اس اژدہے نے بتایا تھا ٹیلے کے پیچھے چشمہ ملے گا، تو ٹیلے کے پیچھے انہیں پانی ملا، چشمہ ملا۔
तो इन्होंने पानी पिया और पानी पी के फिर चलने लगे। अब आपस में बातें कर रहे थे अजीब अजीब तरीके की कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक अजदहा बोलता है, एक अजदहा, इतना बड़ा अजदहा और ऐसा ऐसा मामला, वो हमें रास्ता दिखा रहा है। ऐसे आपस में बातें करते चले गए। फिर ये रास्ता भटक गए। जब फिर भटके तो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। फिर इन्हें प्यास लगी, अब पानी की तलाश में थे, पानी तलाश कर रहे थे। क्या देखते हैं, अभी फिर वही अजदहा नमूदार हुआ। फिर एक पहाड़ी पर वो अजदहा नमूदार हुआ। वो अजदहा आया और कहने लगा कि आप लोग फिर रास्ता भटक चुके हो, ये आखिरी बार है, अब मैं जा रहा हूं, अब नहीं वापस आऊंगा। उसने रास्ता बता दिया इन लोगों को। ये लोग फिर उस सीधे रास्ते से निकल गए। तो वो जिन वाला जो मामला था ना, जिन वाला जो मैटर था, वो यही था कि उस जिन ने इन लोगों की मदद की। वो कोई अजदहा नहीं था, बल्कि वो जिन था। और वो भटके हुए मुसाफिरों को, जो नेक अल्लाह वाले होते हैं, उनको वो रास्ता दिखाता है। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद हर तरीके से फरमाता है और किसी से भी वो उनकी मदद करवा सकता है। तो अल्लाह की रजा पर राजी रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जो बंदा अल्लाह की रजा पे राजी रहता है, अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद फरमाता है। मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।